قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنے اور لاجسٹک سپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کو اس کی ہر شکل میں ختم کرنا ہوگا۔ شرکا نے اتفاق کیا کہ ریاست پوری طاقت سے دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی۔ کوئی ادارہ، فرد یا گروہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کمزوری نہ دکھائے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی درخواست پر اجلاس کے آخر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کروائی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے آخر میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیصلہ کن گھڑی میں جو ملک، قوم، افواج پاکستان، شہداء اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے فیصلہ کن گھڑی میں جو ملک، قوم، افواج پاکستان، شہیدوں و غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ فیصلہ کن گھڑی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم سوال کریں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو ملک، قوم، افواج پاکستان، شہیدوں و غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے فوج اور عوام کے مابین درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ فوج اور عوام ایک ہیں، نہ ان کے مابین درار ڈالنے کی سازش پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل ثمرات ضائع کر دیے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک دیا۔ آج پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے۔ دہشت گردوں کا اصل نشانہ عوام کا اتحاد ہے۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان کی قیادت، بالخصوص آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پاکستان کو مضبوط ریاست، ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ کب تک ایک نرم ریاست، سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے اور گورننس کی خامیوں کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ تفصیل وقار ستی کی اس رپورٹ میں۔ آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک اور کوئی شخصیت نہیں۔ انہوں نے قومی استحکام کے لیے تمام ریاستی اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست، ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم کب تک ایک نرم ریاست، سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے اور گورننس کی خامیوں کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ انہوں نے علماء سے خوارج کی جانب سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کو بے نقاب کرنے کی اپیل کی
آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت پاکستان کے تحفظ کے لیے یکزبان ہو کر ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر متفقہ بیانیہ اپنائے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا جو عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف انہیں بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام بنائیں۔ خطاب کے اختتام پر جنرل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، جو بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وقار صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا انکشاف پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جنگ ان کی دہلیز پر لے جائیں گے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضروری ہے، تاہم مکمل حل کے لیے اس کی وجوہات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں، تو اس کا مطلب ہے حکومت کے دور سے بالکل کر چکی ہے کہ ہم ان کو روٹ آؤٹ کریں گے۔ دیکھیں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا جنگ ہو، ہم ان کو باہر نکالیں گے، ان کو روٹ آؤٹ کریں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لے کر ان کی دہلیز تک جائیں گے جو پاکستان میں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو ہم روٹ آؤٹ کریں گے۔ ہم تو دہشت گردی کا علاج کر رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنے سے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضروری نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن ضرور کریں جہاں آپ کو بریفنگ کے بعد پتہ چلے کہ واقعی ٹوٹل ادھر ایک ضرورت ہے آپریشن کی، تو آپ سرجیکل آپریشن ضرور کریں ان دہشت گردوں کے اوپر۔ وہ اس کا ایک حل ضرور ہے، ایک پارٹ آف دا سولوشن ہے، یعنی حل کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کمپلیٹ حل نہیں۔ کمپلیٹ حل کے لیے، بالکل مکمل سولوشن ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور فوجی قیادت نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کیا کہ پاکستان میں لگی آگ خطے کے دیگر ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں عدم شرکت پر تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس سیاسی اور عسکری قیادت ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا، پاکستان میں جو آگ لگی ہے وہ خطے کے دیگر ملکوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں عالمی برادری پاکستان کا کردار نظر انداز نہ کرے، پاکستان سفارتی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی پر شدید تنقید کی اور کہا حزب مخالف نے ریاست کے بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن افغانستان سے دہشت گرد لا کر انہیں پاکستان میں بسایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا پولیس فورس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا مورال بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ضم شدہ قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے اور وہ یہ معاملہ مسلسل وفاق کے ساتھ اٹھا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی تحریک انصاف کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر پی ٹی آئی ان سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کرنے کا مشورہ دیتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وقار صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ اراکین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ISI/IB کے سربراہان شریک ہوئے۔ PTI، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، مجلس وحدت مسلمین غیر حاضر رہے۔ غیر معمولی اہمیت کے اجلاس میں حکمران جماعت نون لیگ کے بانیوں قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک نہیں ہوئے۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے ارکان سمیت شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، DG ISI عاصم ملک، DG IB فواد اسد اللہ، DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، DG MI واجد عزیز بھی شریک تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام فیک کے مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ
प्रोफेसर साजिद मीर, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला भी शरीक थे। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल्लाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। PTI की तरफ से वज़ीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर शरीक हुए, जबकि तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी समेत अपोजिशन की कोई जमात शरीक न हुई। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज भी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक थे। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने सियासी कमेटी के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाने के फैसले की मुकम्मल तायद की है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सही फैसला करे तो उसके लिए बानी PTI का बाहर होना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। खान साहब ने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती, खान साहब ने उसकी तायीद की है। खान साहब ने यही कहा है कि अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना ज़रूरी था। जाफर स्पेक्सटेन के वाक़या पे अफसोस और गम का इजहार किया है। इस वाक़या की शदीद मज़म्मत की है। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के एक नए लहर पे। खान साहब ने एक मरतबा दोबारा कहा है कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि हुकूमत तमाम वसाइल बुरुए कार लाकर दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटे, कवानीन पर नजरसानी करके एहलकारों को इख्तियारात से लेस करें। वो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। कामरान टिसोरी ने कहा कि इख्तियारात ने एहलकारों को पाबंद रखा तो सानहात रोकना चैलेंज रहेगा। PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की तो कम से कम एलामिया की हिमायत तो करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा। उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मिलिशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का हम इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे। अब जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान और टांग के अजला में कल कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सवेकई और जंडोला सड़क बंद रहेगी, जबकि स्पिन मस्जिद, आसमान मंसा और लधा से मकीन तक की सड़क भी बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर एलामे के मुताबिक बीबी रगज़ई से कोटकई और जंडोला तक की सड़क भी कल बंद रहेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान रज़मक में नवाज कोट पुल से डंगन तक कर्फ्यू होगा। डंगन से मेलोगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांक में कोटकला से बंजई तक और कड़ीवाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोटकला से गोमल और गर्दवाई वाना का रोड खुला रहेगा। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। डनडन में बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 11 गेंदे पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। तीसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। डुनेडन में मैच बारिश के बाइस ताखीर से शुरू हुआ। कीवी कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। हसन नवाज 0 और मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान सलमान आगा ने 28 गेंदों पर 46 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 26 और शाहीन आफरीदी 22 रन के साथ नुमाया रहे। मुकर्ररा 15 ओवर्स में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 135 रन बनाए। हदफ के ताकुब में टिम साइफ्रेड और फिर एलन ने 66 रन की बुनियाद रखी। साइफ्रेड 45 और एलन 38 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी बॉलर मजीद 3 विकेटें गिरा सके, लेकिन न्यूजीलैंड ने 11 गेंदों पहले ही हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। तीसरा मैच जुम्मे को ऑकलैंड में खेला जाएगा।
लाहौर कलंदर्स के समीर राना का कहना है कि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी फॉर्म तशवीश का बायस नहीं है। फ़खर जमान का रिहैब मुकम्मल हो गया, वो PSL के पहले मैच से खेलते हुए दिखाई देंगे। CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने हमेशा नौजवानों को सोचा है और मुस्तकबिल में भी नौजवानों के लिए काम करेंगे।